23-24 में शादी مت کرائیں, 25-26-27 گزرتے ہیں, 27 کو آتا ہے لڑکی کے اوپر نا, تو آپ رشتہ دیکھنا شروع کر دیں نا. ہاں آپ رشتہ دیکھنا شروع کر دیں. نہیں نا, اس وقت لڑکی بزی ہوتی ہے, انہیں دنوں تو وہ بزی ہوتی ہے میڈم. اصل جب وہ کہیں جا کے 22-23 میں ٹکرتی ہے تو ٹکرتی ہے کسی فارغ ٹام کروز سے, اور وہاں وہ شروع ہوتی ہے, وہ اس کو لارے رپے دیتا ہے, میں یہ میں وہ, میری بہن میرے بھائی, میں تو سمجھ رہا ہوں. پھر اس پہ الزام لگاتا ہے کسی دن کہ تمہارا کیریکٹر ٹھیک نہیں, تمہارے یہ مسئلے, تمہارے میسج میں, تمہارے میں. تو وہ سیم وہی کیریکٹر تو لڑکے کا بھی ہے, اس کا تو بہت خراب ہے. ہاں اس کا تو آئی تھنک اس میں بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں لڑکے کہ ہمارا کیریکٹر خراب ہے تو نارمل ہے. ویسے آج کی لڑکی اس بات کو اب وہ نہیں کرتی, اب نہیں افورڈ کرتی کہ تمہارا کیریکٹر خراب ہے. آپ کو دیکھیں نا, آپ نے کتنی اچھی ایگزامپل سیٹ کی ہوئی کہ بھائی جو کرنا کرو, لیکن اگر میں کوئی چیز ملی مجھے, یہ کب آپ نے فیصل بھائی کو ایسے کہا تھا؟ نہیں, یہ بات نا پتہ نہیں کس بات سے بات شروع ہوئی تھی. اس طرح نہیں تھا کہ مجھے کوئی چیز فیل ہوئی تھی, کسی بات سے بات شروع ہوئی تھی. ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا اگر آپ کو کرنا ہے نا, کوئی کسی کی آئی تھنک اس ٹائم پہ کوئی بات نکلی تھی, تو میں نے کہا اگر آپ کو کرنا ہے نا تو آپ نے مجھے بتا کے کرنا ہے. اگر کرنا ہی, اگر کسی نے کچھ کرنا ہے تو اس کو آپ کہاں روک سکتے ہیں؟ صحیح بات ہے نا, کسی نے کرنا ہے وہ کر لے گا. تو اگر آپ کے ذہن میں کچھ ایسی بات, فون سے کرے گا, جمپ مار کے کرے گا, کہیں سے بھی کر لے گا. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ رہی ہے اور آپ کا ارادہ ہو گیا کرنے کا, تو مجھے بتا دیں, کیونکہ پھر تو میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں گی, بچہ بھی آپ کے اوپر ہی چھوڑ کے جاؤں گی. تو پھر آپ رکھیں, بچہ بھی پالیں, پھر میں جا رہی ہوں. تو کہتے یہ کیا بات ہوئی, یہ کیوں بات کر رہی ہے؟ میں نے کہا میں ویسے بات کر رہی ہوں. ارے سر نا, خواتین کی نا بڑی ڈیمانڈ بڑی چھوٹی سی ہے, وہ ڈیمانڈ ہے لائلٹی. بالکل ہے نا, وہ پھر بعد میں بولتی ہے گھر دیکھ لو, پیسے دیکھ لو, ٹائم دے دو. بیچاری اتنی چیز چھوٹی چیز مانگتی ہے. مردوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے اوپر بھی لڑکیاں سب کچھ کرنے کو تیار ہوتی ہے, لیکن وہ ایک ہی چیز مانگتی ہے جو آپ نے مانگی. ہاں بالکل, مطلب لائلٹی ہونی چاہیے نا. آئی تھنک یہ دونوں طرف سے ہونی چاہیے, دونوں طرف سے ہو. ویسے خواتین تو 90% میرے خیال میں لائل ہوتی ہیں, کوئی 5-7% کوئی ہوتی ہوگی کوئی ایسی. ہاں موسٹلی کیسز ہم مردوں میں دیکھتے ہیں, اور وہ آپ کیوں دیکھتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں؟ سائنسی ایشوز ہیں ان کے. ہاں بالکل. اب مرد یہ اچھا تھا. ہاں بالکل, میں تو ایسے ہے ہی وہی بات, ایسے بولا, میں نے بولا میں کیا بولوں اس بات کے اوپر, کیونکہ وہ خود کیا بولے سمجھ جائیں گے لوگ, دیکھنے والے تو سمجھ جائیں گے. ان کا ذرا سائنسی, اور ان کو لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑی آزادی ہے یہ کرنے کی, اور ہم کر لیں گے تو ہم کہیں نہ کہیں بچ بھی جائیں گے, بیکاز ہم پہ وہ مسئلہ آزادی کا نہیں, مسئلہ ہے مردوں کا. بتاتا ہوں کیا مسئلہ, ہم بھی بتا دیتا ہوں. مردوں کا مسئلہ یہ تو ان کو لگتا ہے وہ پکڑے نہیں جائیں گے, اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے. پکڑے جائیں گے تو ہم بچ جائیں گے, ہمیں معافی بھی مل جائے گی. ہاں کئی ان کو لگتا ہے کہ یہ بیچاری بس مان جائے گی, یہ سمجھ جائے گی کہ میں تو ایسے ٹائم پاس کر رہا ہوں. ہاں تو اس میں تھوڑی نا سیریس تھا, میں تو بس ایسے ہی سوچیں. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ لڑکی یہ بولے کہ میں تو صرف ٹائم پاس کر رہی تھی, تو پھر ان کو کتنا غصہ آ جاتا ہے. وہ تو یہ تو پورا ایک جملہ ہونے بھی نہیں دیں گے, اور کہیں گے کہ بس نکلو, یا 1-2-3 بولیں گے, اور یا تشدد پسند بن جاتے ہیں. بالکل. تو یہ دونوں سچویشن میں. خیر جی, ہم تو ذرا کہیں اور نکل گئے, لیکن ٹاپک بڑا امپورٹنٹ تھا ویسے. بچپن میں جب بچپن کا آپ کا سفر کیسا رہا لاہور کے اندر؟ لاہور میں بڑا اچھا رہا. لاہور میں میری بڑی امیزنگ میموریز تھیں. میرا سب سے پہلا جو پولیٹیکل بات کر سکتے ہیں, ہاں کیوں نہیں کر سکتے, تو مریم نواز تھی. نہیں, خان صاحب تھے. اس وقت مریم نواز میرے خیال چھوٹی ہوں گی, آپ چھوٹی, ہاں چھوٹی نہیں ہوں گی, نہیں چھوٹی مین مطلب نظر نہیں آتی ہوں گی نا اس وقت. شہباز شریف تھے اس وقت, حمزہ شہباز تھے, تو اس وقت خان صاحب نئے ابھرے ہوئے تھے. خان صاحب یس. ہم جہاں پہ شفٹ ہوئے تھے لاہور میں, بیسیکلی ہم سیالکوٹ سے ہیں, لیکن سیالکوٹ لاہور واز لائک, کیونکہ سارے نان کے وہیں پہ تھے, داد کے وہیں پہ تھے, تو لاہور سیالکوٹ واز لائک سیکنڈ ہوم لاہور تھا. ٹھیک ہے. تو ہمارا آدھا سال لاہور میں ہی گزرتا تھا, تو ایک طرح سے ایک ہی چیز تھی. تو ہم پھر پڑھائیوں کے سلسلے میں جب شفٹ ہو گئے, تو ہم جہاں شفٹ ہوئے تھے ہماری کالونی کے بالکل باہر نا, جو ویمن ونگ کی جو ہیڈ تھی, پریزیڈنٹ, ان کا گھر تھا. تحریک انصاف کی. تحریک انصاف. تو خان صاحب وہاں آتے تھے. خان صاحب وہاں آتے تھے. ان کا جو لان تھا وہاں پہ پوری سٹنگز ہوتی تھی, لوگ آتے تھے. اب آپ کو گاڑیاں رش نظر آتا ہوگا کہ کوئی بندہ آیا, وہ بھی کرکٹر آیا, ہینڈسم پرائم منسٹر. مجھے تو ایک دم جب میرا فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, ان کے دروازے کھلے ہوئے تھے, ان کے گیٹ, سیکورٹی تو باہر تھی, کھلے ہوئے تھے, پورا ایک چھوٹے جلسہ ٹائپ بھی ہو رہا تھا. تو میں جب وہاں گئی ہوں تو میں وہاں کھڑی ہو گئی, اور میں بس دیکھنا شروع ہو گئی خان صاحب کو. اچھا وہ کرش ہوگا نا خان صاحب کا, کہ وہ عمران خان بیٹھا ہوا ہے. عمران خان کا بھی بڑا سین تھا نا, ہینڈسم تو شروع سے ہی تھے صاحب. بالکل. تو بس وہاں پھر اس کے بعد, اچھا آپ شروع سے ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہی تھی, سٹارٹنگ یہاں سے ہوئی, تو اندر کس وقت گئی کہ یار میں ذرا جلسے میں شامل ہو جاؤں؟ اور پھر میری ان کی جو پریزیڈنٹ تھیں سلونی بخاری, وہ شی پاسڈ اوے. جی. تو ان کے ساتھ میری بڑی اچھی ہوگی. میں ان کو بتایا میں تو اسی سوسائٹی میں رہتی ہوں. اچھا بیٹا آ جاؤ. ہاں تو انہوں نے کہا, اور ان کے ساتھ انہوں نے بالکل اپنے بچوں کی طرح مجھے پھر رکھا. پھر ہم مال روڈ پہ ان کا آفس تھا پی ٹی آئی کا, پھر جو بھی ہمارے
ہم نے احتجاج کرنے ہوتے تھے, چیزیں کرنی ہوتی تھی, ویمن ونگ کا جو بھی تھا. تو اچھا, آپ نے پھر ویمن ونگ آفیشیلی جوائن کری تو اس زمانے میں؟ آفیشیلی اس طرح نہیں, لیکن میں ہر وقت ساتھ ہوتی تھی کیونکہ میں چوری چھپ کے جاتی تھی. نہیں, چوری چھپ کے کیوں جاتی ہوں؟ گھر میں کیا نون لیگ تھا؟ گھر میں نون لیگ نہیں تھا. یہ پولیٹیکل سین آپ کو پتہ ہے, خواتین کے بیچ میں جانا آپ اس ٹائم پہ حالانکہ چوائس ہونی چاہیے خواتین کی, چوائس ہونی چاہیے, لیکن اس وقت آپ کو روکا جاتا, آپ چھپ چھپ کے جاتی تھی. اچھا, ان کو مقصد کیا تھا؟ خان صاحب تھے یا تحریک انصاف تھا؟ اس وقت تو آپ کو اتنا مقصد سمجھ نہیں آ رہا ہوتا نا, آپ کالج میں ہیں, آپ کو تو بس پہلے تو میرا کرش ہی تھا, اس کے بعد تو مجھے سمجھ آنا تحریک بنی پھر. ہاں, پھر مجھے سمجھ آنا شروع, تبدیلی لے کر آنی ہے. ہاں, تبدیلی لانی ہے. تبدیلی جب آپ اندر تبدیلی کے اندر نکل گئی آگے اتنے سفر کے اندر, تو کہاں پہنچی پھر تبدیلی کے سفر میں؟ آپ کو کب فیل ہوا کہ یار تبدیلی نہیں ہے, تبدیلی کے سفر میں جا ہی رہے تھے کہ پھر شادی ہو گئی, اور پھر آگے سمجھنا شروع ہی ہوا, ایسی تبدیلی آئی کہ پوری زندگی تبدیل ہو گئی. پوری خان صاحب وہی رہ گیا, پھر ایک اور نیا کرش فین آیا, وہ تھا ایکچوئل فین کرش فیصل قریشی صاحب. بلکہ انفیکٹ جو میرے ایکس ان لاز والا سین تھا وہ بھی پی ٹی آئی میں تھے کہیں, تو وہ والا سین بھی تھا. اچھا, وہ ادھر بھی آ گیا ہوگا پھر وہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا, وہ تو مجھے بعد میں پتا چلا, لیکن یس یہ والی چیزیں تھیں. تو پی ٹی آئی جو تھا وہ بس, لیکن جب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ مقصد کیا تھا پیچھے, پھر کرش بھی سائڈ پہ ہو جاتا ہے, پھر مقصد آپ کو جب سمجھ آ جائے ایک چیز. اور آئی تھنک جس انسان مقصد سے کیوں آپ ہٹی؟ آپ تو مقصد میں تو نہیں ہٹی, میں تو ابھی بھی نہیں, ابھی تو لاہور سے تو یہاں آ گئی ہیں. لاہور وہ رہ گیا, مال روڈ رہ گیا, وہ تو گھر پتہ نہیں, اس گھر میں بھی کوئی نہیں ہوتا. مال روڈ کی جو بلڈنگ ہے, آپ جدھر کی بلڈنگ کی بات کریں, ابھی بھی ہے نہیں اس میں کوئی جاتا نہیں ہے, اب کوئی نہیں جاتا, خالی پڑی ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں اس کو بیچنا ہے, اس پہ سیل کے لکھا ہوا اس کے اوپر کہ اس کو بیچنا ہے. تو اب مقصد وہی ہے ذہن میں کہ یار تبدیلی لے کر آنی ہے. وہ تبدیلی کس شیپ میں لے کر آنی ہے؟ دیکھیں, آپ اپنے ملک کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ پولیٹیکلی چیزیں سائڈ پہ, میں آپ کو کرنٹ ایگزامپل دیتی ہوں کرکٹ کی. میں کرکٹ دیکھنا چھوڑ دیا, اٹس بین اوور 7-8 ایئرس میں نے چھوڑ دیا. فیصل از اے ہیوج فین. میں بھی نہیں دیکھتا. آپ بھی نہیں دیکھتے؟ مجھے پتا ہاریں گے, ضلالت ہے, اپنا ٹارچر دینا ہے. اب صرف پالیٹکس ہے کرکٹ کے اندر, تو آئی تھنک ان کو اگر پالیٹکس ہی کرنی ہے تو بند کر دیں, پھر اس کو پی سی بی کو بند کر دیں, تالے لگا دیں. ویسے اب کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کوئی کس کی پرچی ہے, کوئی کس کی پرچی ہے, بالکل اپنے مستیوں میں لگے ہوئے ہیں, اپنی پارٹیوں میں لگے ہوئے ہیں, جاتے ہیں اور ذلیل ہوتے ہیں پڑوسی ملک کے سامنے. جہاں پڑوسی ملک ہماری جنگوں میں ہمیشہ ہارتے ہیں, وہاں وہ میچ میں سارا غصہ ہم پہ نکال دیتے ہیں. یس, یہ آپ کو میں ابھی کی ایگزامپل دے رہی ہوں, صرف ایک چھوٹی سی. تو اگر آپ نے پولیٹیکلی, اور یہی پولیٹیکل جو ان کا یہ سب کچھ ہے, یہ ہمارے ملک کے ہر میٹر کے اندر ہے. اگر آپ کوئی بھی بڑی بڑی چیز نکال کے دیکھ لیں, اس کا کیا حال ہے, بہت برا. اچھا, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, میری شادی کو 16 سال ہونے والے ہیں. میں کراچی آئی ہوں, شادی ہو کر آئی تھی. اس سے پہلے مجھے کراچی کا نہیں پتہ تھا. کراچی, پنجاب سے کراچی ایک آپ کو بالکل کلچرل شاک بھی لگتا ہے, بہت ساری چیزیں میرے لیے ڈفرینٹ تھیں. تو میں جب یہاں آئی تھی شادی ہو کے, تو مجھے لگتا تھا کہ تو جلا ہوا شہر ہے. ہاں, یہ میری فیلنگس تھیں, اور مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا. میں کہتی تھی جلا ہوا شہر ہے, اٹس اے برنڈ سٹی, کیا حال ہے اس کا, اور بدبو آتی ہے یہاں سے, اور اس طرح سے. اور میں ہر 2-3 مہینے کے بعد لاہور جاتی تھی گھر, لیکن اس کے بعد پھر ظاہر ہے آپ کا گھر ہے اور مجھے گھر کو دیکھنا ہے, چیزیں پہ ایسا اپنے دل لگانا ہوتا ہے, آپ رہتے ہیں. لیکن مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ابھی بھی, اٹس بین آلموسٹ 16 ایئرز ناؤ. اب تو لاہور آپ جاتی ہوں گی تو آپ کو لگتا ہوگا کہ پیرس آ گئی, اٹلی آ گئی. بالکل, میں اب یہ سوچتی ہوں کہ مجھے کراچی میں کچھ اچھا ہوتا ہوا نظر ہیپننگز نہیں ہے کراچی, ہیپننگ کچھ میجر اچھا ہوا. ہم روڈوں میں خوش ہیں, کیا روڈ بن گئی. ابھی روڈ آپ دیکھ لیں, پتلا تھوڑی سی تو بن گئی, ہاں کارپیٹ بلیک ہو گئے. اچھا, وہ بلیک لگ اچھا رہا ہے, لگ اچھا رہا ہے. 1.5-2 مہینے ہمارے بلیک ہوگا, گاڑیاں چل رہی ہیں, کا سین ہوتا ہے. اس کے بعد ایک بارش پڑنی ہے اس کو, یہ کارپیٹ ایسے اکھڑنے ہیں باہر, پھر گھروں میں پانی جائے گا, پھر گھر بنیں گے, اور پھر اگر آپ کوئی ویڈیو بنائیں گی تو آپ کو پھر وہاں سے کال آ جائے گی. پھر مجھے کال آ جائے گی, مجھے نہیں آتی, وہ فیصل کو آتی ہے. فیصل کو آتی ہے, وہ تو مردوں میں باتیں ہو جاتی ہیں, لیکن خواتین کے مسئلے میں ان کو پتہ ہوتا ہے مسائل اصل ادھر ہے. وہ پھر مجھے کہتے ہیں کہ بھائی نہ کرو نا, ڈیلیٹ کر دو. اچھا, گھر میں انفلوئنسر ایسا بیٹھا ہو جو اتنا خطرناک ہو, تو سٹار کو بھی فیل آتا ہے باہر جا کے کہ یار میں نکلوں آن لائن ٹرانسمیشن میں بیٹھا ہوں, رمضان ٹرانسمیشن سے باہر کال میسیجز آئے ہیں, آپ کی وائف نے یہ کر دیا. اچھا, کہیں نہ کہیں سچ ہے وہ. دیکھیں, میں تو سچ بات کر رہی ہوں, چپتا ہے, آپ کو چپے گا, چپ ہی رہا ہے جن کو جو کال کر رہے ہیں نا. تو میں تو سچ بات کر رہی ہوں, اور میں ویژولس دکھا رہی ہوں جو چیزیں ہیں. اب اگر میں غلط بات کر رہی ہوں تو آپ بتائیں کہ آپ نے یہاں پہ غلط بات کی ہے, آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی, تو میں معافی بھی مانگ لوں گی, لیکن غلط بات نہیں ہے. سچ جو ہے نا وہ کڑوا ہوتا ہے, لیکن سر ایک بات ہے, کب تک سچ چھپائیں گے؟ پتہ نہیں. اسی طرح کارپیٹ کر کے
جس طرح کوئی کراچی میں کارپیٹنگ کر رہے ہیں یہ لوگ بلیک کلر کی، اتنی سی کارپیٹنگ چل رہی ہے، تو یہ تو سچ کی طرح ہی اکھڑے گی اور جھوٹ بن کے باہر آ جائے گی. بالکل جھوٹ کے تو آپ کو پتہ نہ پیر ہوتا ہے نہ سر ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، اس کی تو وہ بس بےتاب ہوتا ہے باہر آنے کے لیے، اور وہ آ جائے گا باہر، اور پھر اس کا اگلی فیس جب دیکھیں گے تب تک آئی تھنک ٹو لیٹ والا سین. جاتی ہیں ابھی لاہور زیادہ آنا جانا ہوتا ہے؟ ابھی ریسنٹلی سنا لاہور بڑا ہینڈسم ہو گیا ہے. ہینڈسم تو ہو گیا، لیکن میں ایک چیز سوچتی ہوں کہ اس ہینڈسم کرنے کے پیچھے کیا پرائس پے کر رہے ہیں ہم، بڑی ہڈن پرائس آئی تھنک. کیا؟ جو ہم قرضے میں ڈوب رہے ہیں. اب ایک انسان، ہم کاسمیٹک دلہن سجا رہے ہیں بس، دلہن کا گھر ہے نہیں، دلہن کو ہم تیار کر رہے ہیں بس. بالکل، ہم اوپر سے سب صاف کر کے دکھا رہے ہیں بہت ساری چیزیں. میں اکثر اس پہ بھی بات کرتی ہوں، مجھے بہت اچھا رسپانس بھی آتا ہے کہ آپ بڑے بریوری کے ساتھ آپ یہ بات کرتے ہیں. نہیں، لوگ تو آپ پسند کر رہے ہیں، لوگ آپ کی باتوں پر کیونکہ چیزیں نظر آ رہی ہیں نا ان کو، وہ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. اصل میں آپ لوگوں کی باتیں کرتی ہیں، لیکن آپ بیٹھی ہوئی لوگوں میں نہیں ہیں، لوگوں سے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، جہاں بیٹھی ہوئی ہیں. میں وہاں بیٹھ گئی تو پھر میں بھی وہیں چلی جاؤں گی جیل میں. ہاں جیل میں تو بھی ہیں. ایک آنکھ کا بھی ایشو ہو گیا ہے، اور وہ آنکھ کا ایشو اتنا سیریس ہوتا جا رہا ہے کہ اس کو سب لوگ نارمل لے رہے ہیں. سنا ایک اور سین بھی نہیں ہوا، خان صاحب نے بھی کہیں قوم کو ذرا پریڈکٹ کر لیا تھا کہ قوم ٹینکوں کے نیچے لیٹنے والی قوم، ایسا تو کچھ نہیں ہوا. مطلب قوم بھی اپنی کام وام کر رہی، سکون سے لگے. خان صاحب اندر ہے. ہاں بالکل. اب یہ کچھ جگہ میں بھی تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ اس چیز کو دیکھ کے ہوئی ہوں کہ ہم آئی تھنک اگر ہم نکل آئیں یا ہمت کر لیں تو بہت کچھ چینج ہو سکتا ہے، لیکن ہم آئی تھنک وہ والی قوم نہیں ہے. یہ جو قوم ہے نا، گرمی میں کہتے ہیں گرمی لگ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کون اڈیالہ جیل کے باہر جا کے اتنی گرمی ہو رہی ہے وہاں پہ، بڑی دھوپ پڑ رہی ہے ویسے بھی، تو واپس چلو. ہاں یہ نہیں ہم کر سکتے، یہ کرنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے. یہی تو کہ اگر واقعی میں قوم آپ کے ساتھ ہے تو قوم آ کے لے جائے، سارے مل کے آئیں اور لے جائیں. قوم نہیں باہر آ رہی، نہیں آ رہی باہر. یہ کیا وجہ ہے؟ کیا قوم الجھی ہوئی ہے کہ پانی کی ٹینکی چیک کر لو خالی ہو گئی ہے، بجلی نہیں آئی، یو پی ایس چیک کرو. الجھایا ہوا ہے، الجھایا ہوا ہے. بیکاز آپ کے گھر میں جب آپ کے بچوں کو کھانا پینا یا پانی نہیں ملے گا تو آپ پہلے وہ دیکھیں گے، پھر آپ باہر جائیں گے. تو ہم اسی چیز کے اندر ہیں، ہم بھی اسی کے اندر ہیں. اندر آپ کے اندر لیڈر ہے، میں سیریسلی بتا رہا ہوں. نہیں، ہم بھی اسی چیز کے اندر ہیں. آپ بھی شاید انہیں مسئلوں کے اندر ہیں نا، آپ فیس کرتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر. میں بھی روڈوں کی باتیں سوچ رہا ہوں کہ یار دیکھیں یار، رات میں گزر رہا تھا تو میں نے یار روڈ مزے کی نہیں ہو گئی. میرے دوست کہتے تم لوگ اسی میں الجھے رہو گے. میں نے تو اور ہمارے پاس ہے کیا، ہمیں الجھا ہماری گاڑی، ہم اس چکر میں تھے روڈ ٹھیک مل جائے. ہاں روڈ ٹھیک مل جائے، ہمیں پانی ٹائم پہ مل جائے، پانی کا مسئلہ نہ ہو. میں جب یہاں کراچی ہوں تو میں ٹینکر سسٹم کو دیکھ کے میں شاک ہو گئی تھی. جس جگہ آپ رہتی ہیں وہاں تو ٹینکروں کا بڑا ایشو ہے، آپ کو ٹینکر منگانا ہوتا ہوگا. ٹینکر منگوانا ہوتا ہے. اور آپ سوچے میں جہاں رہتی ہوں وہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے پانی کی، لیکن پانی نہیں آتا. نہیں، وہ کہتے ہیں لائنیں خالی ہیں، وہ پریشر ڈال کے نا پانی کہیں اور جاتا ہے. دیکھو بل بھی آتا ہے ان کا، بل بھی آتا ہے، بل بھی آتا ہے. جو بھیجنے والے لوگ ہیں میں ان کو سلوٹ ہے ویسے بھائی جان آپ لوگ. اور اب تو ایک اور بل بھی انہوں نے الگ سے بھیجتے ہیں، ایڈ کر دیا. وہ آئی تھنک یہی جو سڑکیں اور جو یہ چیزیں بنا رہے ہیں، 2 سال سے تو ہم ایک اور بل بھی دے رہے ہیں. 2 بل آ رہے ہیں. جی جی، پانی نہیں آ رہا. اور آپ جب یہاں کے دیکھا ہوگا کہ ٹینکر آپ کو تو ٹینکروں کو کال کرتے ہیں، اچھا ٹینکر والے کو کال کرو، کبھی اس کی مرضی ہوتی ہے جب دل چاہے، کبھی کبھی رات 3 بجے پہنچ جاتا ہے. بالکل اپنی مرضی سے اچھے ٹائم پہ نہیں آنا، جو ایک ٹائم ہے آنے کا اس پہ نہیں آنا. آپ بچے آپ کے سو رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں رات کو 3 بجے آ رہا ہے، 2 بجے آ رہا ہے. یہ کون سا وقت ہے آنے کا؟ سر کبھی سوچا ہے کہ آہستہ آہستہ آگے بڑھوں، کچھ چینج کا حصہ بنوں، کچھ کروں؟ مطلب یہ جتنا کچھ آپ کے پاس انفارمیشن تو وہی ٹکا کے ویسے، بٹ ایسی انفارمیشن جو لیڈرز کے پاس ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کرنا کیا ہے، اس چھوٹی چیزوں سے باہر نکلنا ہے. ہمیں الجھاؤ مت. چھوٹی چیزوں سے باہر نکلیں. آپ خان صاحب کا ہی تو حال دیکھ لینا، وہ کتنے بڑے لیڈر ہیں. آئی تھنک ہی از دا اونلی لیڈر آفٹر، اگر آپ دیکھا جائے قائد اعظم کے بعد. قائد اعظم کے ساتھ کیا ہوا اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم تو بول نہیں سکتے. آپ قائد اعظم کے اوپر PhD نہیں کر سکتے، پڑھ